صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو فریب دینا چاہتا ہے۔ کون لوگ؟ جو پچھلے بیان نے اپنا سماعت فرمایا، منافق۔ وہ اندر اندر چھپا کر کے سوچتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کو فریب دینا چاہتا ہوں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور رسول کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، نہ فریب میں دے سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی، کل آپ نے سماعت فرمایا تھا منافق کی چند علامتیں ہیں نا، کہ وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا، امانت دو تو امانت میں خیانت کرے گا، بہت ساری باتیں سماعت فرمائے۔ یہی اگر مسلمان میں ہو جائے تو ایک سوال، یہ تو منافق کی ہے، لیکن وہی ادا ایک مومن جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے کام وہ باقاعدہ صحیح سے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دل سے بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اندر یہ خاصیت پائے جائے کہ وہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کی امانت کو خیانت میں کر دیتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دودھ ہے، اور اس دودھ کو آپ گرم کیجئے، گرم کرنے کے بعد اس سے مکھن نکال لیجئے، جو باقی چیزیں رہے گی وہ بھی دودھ ہی ہے نا، شکل و صورت سارے کے سارے دودھ کے جیسے ہے، مگر اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، بازار میں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سے مکھن نکالی گئی ہے۔ ویسے اگر ایک کامل مومن 5 وقت نمازی پرہیزگار آدمی، اس کے اندر بھی اگر یہ خاصیت ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولے، غیبت کرے یا گالیاں دینے لگے، غلط چیزیں، کسی کی امانت کھائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس دودھ کے مانند ہے کہ دودھ کے جیسا تو ہے، مگر اس میں مکھن، سمجھ رہے نا، مکھن اس میں نکال لی گئی ہے، کیونکہ وہ ایمان کی کاملیت کے جو چیزیں ہیں اس سے وہ غفلت میں ہے، اور غلط چیز بول کر کے ایمان کو کمزور کر چکا ہے۔ جیسے دودھ کمزور ہو چکا ہے مکھن نکلنے کے بعد، ایسے ہی انسان جو کامل مومن ہے اس کے اندر اگر یہ سب خاصیت پائے جائے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پچھلے دین پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ خدا تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، منافق لوگ کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی ہے، مسجد میں بھی آتے تھے، وہ بھی ایک ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، 5 وقت آتے تھے۔ قرآن بھی نبی کی زبان سے سن رہے تھے، کسی عالم یا مفتی کے سے نہیں، قرآن پاک بھی نبی کی زبان سے سن رہے تھے، حدیثیں بھی نبی کی زبان سے سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے، سارے کام نبی کے سامنے، نماز بھی نبی کے پیچھے، اس کے بعد بھی اس کے اندر منافقیت ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ ایک سوال ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا تو پھر نبی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کچھ غیر مہذب کے لوگ ہوتے ہیں جو سوال آپ کو اٹھ پٹنگ کر سکتا ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرما لیجیے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے چیز نبی کے پیچھے، مگر نبی کے خلاف کام کر رہا اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ہے نا، کہ وہ اپنے آپ نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو نماز تو پڑھتے تھے، لیکن اس کی نیت نماز پڑھنے کی نہ تھی، بلکہ اس کے اندر خامیاں نکالنے کی تھی، ہے نا، اس کے اندر خامیاں نکالنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، مسلمان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، لیکن وہ اس نیت سے نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں گا تو جنتی بن جاؤں گا، بلکہ وہاں اس لیے بیٹھتے تھے کہ یہ لوگ کیا کیا غلطی کرتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سماعت فرماتے تھے، لیکن اس میں سوچتے تھے کہ کہیں غلطی ہو جائے کہ وہ میں کفار کے پاس جا کر کے بول سکوں۔ تو ان کی نیت کچھ اور تھی اور اظہار کچھ اور کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ نہیں تھی؟ آپ نبی کی بات چھوڑیے، ایک حضرت علی کے واقعہ سن لیجیے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں جاتے ہیں آرام فرمانے کے لیے، لیکن ان کے کمرے سے قریب منسلک ایک اور کمرہ ہے جہاں ایک نوجوان رہتا ہے، اور قریب ہی اسی دن اس نے شادی کر کے گھر لایا۔ ایک نوجوان اسی دن کہیں سے شادی کر کے گھر لایا ہے، اور رات بھر اس کمرے میں جھگڑا چالو، مار پیٹ چالو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں، وہ لوگ قریبی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ یہ لوگ رات بھر جھگڑ رہے ہیں، اور جب رات بھر جھگڑ رہے حضرت علی کی نیند میں خلل پیدا ہوئی، پریشان ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں کو بلا بھیجا، دونوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں جھگڑتے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ دیکھیے میں فلاں جگہ پہ گیا تھا سفر کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، وہاں مجھے یہ عورت پسند لگ گئی۔ اب یہ عورت کو جب مجھے پسند لگے تو میں نے اس سے شادی کے لیے آفر دیا، اس نے مان بھی لیا، اور جب مان لیا تو ہم دونوں نے بہت خوشی خوشی شادی کی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد اب نہ جانے کیا ہوا، اس کا چہرہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت پیدا ہو جاتا ہے، میرا چہرہ وہ دیکھتی ہے تو اس کے اندر نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں میں ہم لوگ رات بھر جھگڑے، وجہ کیا ہے آپ ہی بتا دیجئے یا امیر المومنین۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس عورت کی طرف سے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں حضرت علی، اے ماں بتا تم نے کنواری میں اپنے چچا جاد بھائی کے ساتھ رشتہ کیا؟ ہاں یا نہ میں بولنا، جھوٹ مت بولنا، میں امیر المومنین ہوں اور دمشق کے جامع مسجد کا امام ہوں۔ سچ سچ بتانا، کیا تم نے کنواری میں اپنے چچا جاد بھائی سے رشتہ کیا تھا؟ کچھ غلط کام کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا پھر ایسا ہوا کہ میرا چچا جاد بھائی مجھ سے شادی نہیں کیا اور میرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، اور جب بچہ ٹھہر گیا تو میں نے اس کو برباد کرنا گوارا نہ سمجھا اور میں نے اس بچے کو جنم دیا، اس بچے کو جنم دیا۔ لیکن ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے چھپانے کے لیے، اپنی بدنامی کے کارن میں نے اس بچے کو گود میں لیا، دور جا کے ایک جنگل میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد جیسے میں واپس آ رہی تھی کہ ایک کتا میرے بچے کو کاٹنے کے لیے لپکا، مجھے پھر درد پیدا ہوا، بچہ تو میرا ہی ہے مگر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس عورت نے۔ حضرت علی یہ ساری چیز بتا رہے ہیں۔ کہا تم نے پتھر اٹھایا؟ بولا ہاں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کہا پتھر اٹھا کر کے دے مارا کتا کو، کتا بھاگ گیا، لیکن وہی پتھر میرے نوزائیدہ بچے کے، چھوٹے بچے کے سر پہ لگ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس کے مرہم پٹی کیا اور اس پہ وہاں چھوڑ کر کے اپنے گھر پہنچی۔ پھر میری شادی دوسری جگہ ہوئی، وہاں ہونے کے بعد وہاں طلاق ہو گئی، پھر میں بدوا بن گئی۔ بدوا بننے کے بعد پھر جا کر کے اس سے ملاقات ہوئی، اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس نوجوان نے مجھے پسند کیا، میں نے اس کے ساتھ شادی کیا، اس کے گھر میں آیا، رات بھر ہم لوگ جھگڑے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے تو میں اسے دیکھتی ہوں، آپس میں بالکل جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ رات بھر ہم لوگ آپس میں ملے نہیں ہیں بلکہ خالی جھگڑا ہی کیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عورت نادان، ذرا چہرہ اٹھا کر کے دیکھ اسی لڑکا کے سر پہ وہ چوٹ ہے کہ نہیں ہے، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، رب تعالیٰ تمہیں غلط کام سے بچانے کے لیے آپس میں جھگڑا کروا دیا ہے تاکہ تم غلط نہ کر سکو اپنی ماں کے ساتھ، یہی تمہارا بیٹا ہے، یہی تمہاری ماں ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اتنی باتیں اگر حضرت علی کو پتہ ہو جائے، آپ بتائیے، میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں
علم کا شہر وہاں علی اس کا دروازہ ہے۔ جب علی کو اتنا علم غیب ہے تو نبی کو کتنا ہوگا؟ اور جب نبی کو اتنا علم غیب ہے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کون منافق نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ نبی کو ساری باتوں کا علم تھا، لیکن منع اس لیے نہیں کیا کہ وقت آئے گا تو یہ لوگ اپنے آپ میں بدنام ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آخر کار وہ لوگ بدنام بھی ہوئے اور جہنم کے لائق بھی بن گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو رب فرماتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ اور رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام انسان کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اتقوا بفراست المؤمنین، مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایک عام انسان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو نبی ہے، ان کو بھی سب پتہ تھا کہ کون میرے پیچھے کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، لہٰذا یہ سوچتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کو ساری باتوں کا علم تھا، اور علم ہونے کی وجہ سے لاسٹ میں ایسا بھی ہوا، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں اعلان بھی کیا، فلاں اخرج من المسجد، اے فلاں تم مسجد سے نکل جاؤ، تو منافق ہے، فلاں تو نکل جا، فلاں تو نکل جا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے ایک ایک کا نام پکڑ پکڑ کر کے مسجد نبوی سے باہر نکال دیا منافقوں کو۔ اور جب ان لوگ غصہ آیا تو یہی لوگ جا کر کے مسجد زرار بنایا تھا، معلوم ہے نا آپ کا نام سنے ہیں، مسجد زرار، یہی لوگ جا کر کے ایک تو مسجد بنایا تھا، ہے نا۔ لہٰذا اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، ہم لوگ جو یہاں بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے نسل ہمارے جو بھی کریں گے نیک اعمال سارے اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ ہم جہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں وہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ساری باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو ہر حال میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول سماعت فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کئی غلط کام کر دوں اور نبی کی نظر سے گر جاؤں۔ اب جب ایسا سوچیں گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے کہ نبی دیکھ رہے ہیں، جب نبی دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ بھی دیکھ رہا ہے تو وہ آدمی غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کا ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی پختگی اسی وقت ہوگی جب ہم ہر کام سے پہلے یہ سوچیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ ہم سب کو معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگارہ کار سزا بندہ نوازا مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، اولیاء اکرام سے محبت عطا فرما، بزرگان دین سے محبت عطا فرما، اولیاء اکرام کا خاص سایہ ہم لوگوں پر قائم و دائم عطا فرما۔ میں ہم لوگوں کے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت نصیب عطا فرما، جو زندہ ہے ان کے صحت میں تندرستی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔